عزت کا جنازہ۔ سردیوں کے دن تھے۔ نوید اور واصف اپنے دوست اسما کے ولیمے کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ دونوں خوش گپوں میں اس سفر کا مزہ لے رہے تھے اور ہلکی آواز میں نصرت فتح کی غزل بھی دونوں دوستوں کی گفتگو میں خوش مزاجی پیدا کر رہی تھی کہ اچانک سڑک کے وسط میں ایک لڑکی نمودار ہوئی، جس پر واصف نے پورے زور سے بریک پیڈل دبایا اور گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے۔ البتہ لڑکی شاید گاڑی کے سائیڈ بیمپر سے ٹکرائی اور نوید پلک جھپکتے ہی گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا، جو نزدیک ہی پڑی تھی۔ واصف نے گاڑی آف کی اور بھاگ کر نوید کی طرف ہوا۔ نوید نے لڑکی کو جا کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کی حالت کافی گہر ہوئی پڑی تھی۔ سر پر دوپٹہ اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ پسینے میں شربور تھی، شاید کافی دور سے پیدل بھاگ کر آ رہی تھی۔ اس کی عمر بھی غالباً 16 سے 17 کے قریب تھی۔ نوید نے واصف کو پانی لانے کو کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا کہ وہ ہوش میں آئے۔ جیسے ہی لڑکی ہوش میں آئی، وہ زور زور سے چلانے لگی، "مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے جانے دو۔" شاید لڑکی کسی صدمے میں مبتلا تھی، جس کی بنا پر وہ اس قدر ہکلاہٹ کا شکار تھی۔ واصف نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نوید نے بھی نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ محفوظ ہیں، بے فکر رہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز سے لڑکی کسی پڑھی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ واصف نے گاڑی سے اپنی شال نکال کر اسے اوڑھنے کو دی۔ لڑکی نے فوراً ہی شال لی اور اپنا بدن چھپایا۔ لڑکی اب کچھ نارمل محسوس ہو رہی تھی، تو نوید نے اس سے پوچھا کہ اب کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے۔ اس سوال پر لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید نے اس سے دوبارہ کہا کہ اب روئیے نہیں، پلیز اپنا پتہ بتائیں، کسی اپنے کا نمبر دیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے سکیں۔ لیکن لڑکی زور و قطار روئے جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ واصف نے نوید سے کہا کہ انہیں گھر لے چلتے، وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دیں۔ اس کشمکش میں 12:30 کے قریب وقت ہو گیا۔ نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو لڑکی ڈری سہمی ہوئی انکار کرتی رہی، پھر نوید کے تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ شاید اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ واصف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف ہوئیں اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا، اسے کمرے میں لے گئی اور اسے پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد لڑکی کو کھانا کھانے کے لیے دیا، لیکن وہ تھی کہ روتے ہی جا رہی تھی۔ واصف کی والدہ نے بڑے پیار سے اسے دلاسا دیا کہ وہ اب ہر طرح سے محفوظ ہے، کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو ان کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ایسے سوئی گویا مدتوں سے جاگی اور ان مدتوں میں اسے ایسی ہی نیند کا انتظار تھا۔ واصف کی والدہ بھی وہیں اس کے پاس ہو گئی۔ اگلی صبح واصف کی والدہ نے اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا کہ بیٹی کون اور کہاں سے آئی ہو۔ اس نے بتایا کہ میں ایک اچھے اور پڑھے لکھے خاندان سے ہوں، میں خود BSc کی طالبہ ہوں۔ میری ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی، جو آہستہ آہستہ قربت اور محبت میں بدل گئی، اور یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے اور میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی۔ لیکن جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا، جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کے گھٹیا اور درندگی سے بڑے جذبات کا علم ہوا، جو سن کر میں بالکل ہی بکھر گئی۔ وہاں سے میں کسی طرح بھاگنے میں کامیاب رہی۔ البتہ مجھے گھر واپسی جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور اسی طرح وہ لڑکا اور اس کے دوست میرے تعاقب میں پیچھے آئے۔ میں جنگل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے بھاگتی ہوئی مین روڈ پر پہنچی، جہاں آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرائی۔ آنسوؤں کا ایک بہر پھر سے اس کی آنکھوں سے چھلک اٹھا۔ واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کا شکر کرو، تمہاری ہمت قائم ہے۔ اچھا، اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری یہاں موجودگی کی اطلاع دیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گے۔
لڑکی پر سختہ تیاری ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی کہا کہ پلیز میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں، میرے والد مجھے جان سے مار دیں گے۔ واصف کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ لڑکی نے ڈرتے سہمتے نمبر دیا۔ واصف نے ان کے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تقریباً شام کو لڑکی کے والد وہاں پہنچے تو آتے ہی لڑکی کے باپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لڑکی کو بلانے کو کہا، جس پر واصف اور اس کے والد نے انہیں ٹھنڈا رہنے کو کہا۔ لڑکی خوف اور ہرس کی سی حالت میں سامنے آئی تو باپ نے لپٹ کر اس سے مارنے کی کوشش کی، جس پر واصف کے والد نے ان کی دست درازی پر مزاحمت کرتے ہوئے انہیں روکا۔ لڑکی کا باپ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی، اسے میں قتل کر دوں گا۔ واصف کے والد نے کہا اگر قتل کرنے سے آپ کی عزت واپس آ جائے گی تو ضرور قتل کریں، لیکن کیا بیٹی کو قتل کرنے کے بعد آپ کو سکون میسر آئے گا؟ دنیا کو چھوڑیں، وہ تو آج کہے گی کل بھول جائے گی، لیکن کیا آپ بھول پائیں گے؟ اگر ماں باپ اولاد کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے تو فرق کیا ہے اپنے اور بیگانے میں؟ کیا 20-22 سال اپنی بیٹی کو اس لیے پالا کہ ایک دن اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں؟ ماں باپ ہی اس قدر سنگ دل ہو جائیں گے تو اولاد شفقت و ایمان کا تقاضا کس سے کرے گی؟ فرض کیجئے اگر آپ کی بیٹی کسی غلط ہاتھوں لگ جاتی اور روز اس کی عزت پامال کی جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر غلطیوں کی معافی نہ ہو تو ایک گناہ کے بعد انسان کے لیے واپسی کے راستے بند ہیں، پھر وہ معاشرے میں ایسی بری شخصیات بن کر ابھرتا ہے جو کوئی اچھوں کو لپٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم انسان خود روز گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم پھر گناہ کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے رہتے ہیں، آخری سانس تک گناہ معافی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا رب ہماری بار بار کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں؟ اگر اولاد سے خطا ہوئی ہے تو گناہ آپ کا بھی کہیں ہوگا، کیونکہ سرپرست تو آپ ہی تھے ان کے، اور قیامت کے دن سرپرست سے اس کے زیر سرپرست کے اچھے برے کا سوال کیا جائے گا۔ تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس جب اس بچے کے قتل کے متعلق آپ سے سوال ہوگا کہ کیوں مارا اسے؟ حالانکہ تربیت کے ذمہ دار تمہاری تھی، تم نے تربیت اچھی کیوں نہیں کی اس کی؟ اور اگر اس نے غلطی کی تھی تو تم نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ اگر تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو آج معافی کے خواہاں کیوں ہو؟ یا تو آپ اس دن بارگاہ خداوندی میں معافی کا مطالبہ نہ کیجیے گا، یا آج اپنی اولاد کو معاف کر کے انہیں ایک محافظ، صاحبان، شفیق اور اچھا والد ہونے کا احساس دلائیے۔ باپ نے کچھ نرمی اور شرمندگی کا اظہار کیا اور اشکبار ہوتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تحریر کافی لمبی ہوگی، بہرکیف چند نکتے آپ کو گوشوار کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اولاد کچھ غلط کر رہی ہو تو سب سے پہلے اس کا الزام خود والدین کے سر ہوتا ہے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے، باہر والوں کی نہیں۔ نمبر 2، اگر اولاد سے کوئی خطا سرزاد ہو جائے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش پیدا کریں تاکہ اولاد کوئی بھی ایسا انتہائی قدم نہ اٹھا سکے جو بعد آپ کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو۔ نمبر 3، اولاد کو بھی چاہیے کہ چند دن کی محبت اور جھوٹے عشق کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کرے، جنہوں نے اپنے لہو کو نچوڑ کر آپ کو پال پوس کر جوان کیا۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو 20-25 سال کی ماں باپ کی محبت پر غالب آ جائے۔ نمبر 4، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے لیے اپنے آپ کو مثال بنائیں، معاشرے میں اس سوشل میڈیا سے بچنے والی زہریلی محبت سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ نمبر 5، لڑکوں سے گزارش ہے کہ عورت کھیل کا سامان نہیں، کیونکہ تم بھی ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو۔ آج اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی قابل عزت ہیں تو باقی بھی عورتیں ہی ہیں، یا تو ان کو اپنے گھر کی عورتوں کی جگہ رکھیے یا اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی جگہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔